بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ او لیول نیو سلیبس اردو 3-4-8 اس کا پیپر 1 ہم لوگ کر رہے ہیں۔ مئی جون 2024 کا یہ پیپر ہے اور اس کی آج ہم نے کرنی ہے مشق نمبر 5 اور اس کا ٹائٹل ہے ای میل رائٹنگ۔ ای میل ہم نے تحریر کرنی ہے 150 الفاظ پر مشتمل ای میل لکھنا ہے جس میں 3 پیراگراف ہوں گے اور 3 جو پیراگراف ہیں ان کے لیے نکات ہمیں سوال میں دیے گئے ہیں۔ کل نمبر 14 ہے، مواد کے 6 نمبر اور صحیح زبان اور طرز تحریر کے 8 نمبر دیے جائیں گے۔ نکات کی مدد سے ہم نے پیراگراف لکھنے ہیں۔ اب جب ہم لکھنا سٹارٹ کریں گے تو ہمیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب ہم کمپوز کر رہے ہوتے ہیں ای میل تو اس میں پہلا آپشن ہوتا ہے فرام، سیکنڈ آپشن ہوتا ہے ٹو اور پھر اس کے بعد سبجیکٹ لکھنا ہوتا ہے۔ تو ویسے ہی ہم نے فرام میں ہم نے اپنا ای میل ایڈریس جو ہے وہ انٹر کرنا ہوگا اور ٹو میں ہم جسے لکھ رہے ہیں ان کا لکھنا ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ نے ایک مقامی کالج میں داخلے کے لیے درخواست دی تھی جو منظور کر لی گئی ہے۔ اس کامیابی پر کالج کے پرنسپل کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ایک ای میل لکھیں۔ تو اب ہم نے شکریہ ادا کرنے کے لیے پرنسپل کو ای میل لکھنا ہے۔ تو پہلے ہم نے فرام میں لکھنا ہے اپنا ایڈریس، اس میں کوئی بھی ایڈریس ہم لکھ سکتے ہیں اس میں، جیسے آپ دیکھیں ابھی sposkiran@gmail.com۔ یہ ہو گیا ایڈریس۔ اب ٹو کے لیے ہم لوگوں نے پرنسپل کا ایڈریس لکھنا ہوگا، لیکن چونکہ ہمیں یہاں پہ کوئی ایکوریٹ ایسا کچھ یعنی ہنٹس نہیں دیے گئے کہ ہم نے کیا ایڈریس لکھنا ہے، تو پھر ہم نے اس کے لیے سمپل ہم نے صرف پرنسپل کسی بھی کالج کا نیم یا کسی بھی جو فیمس کوئی بھی آپ لکھ سکتے ہیں، روٹس لکھ لیتے ہیں، چلیں جی روٹس کالج، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب سبجیکٹ میں ہم نے یہ لکھنا ہے کہ اب یہ ای میل ہم لکھ کیوں رہے ہیں کہ شکریہ، داخلہ ملنے پر شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ اچھا، اب یہ ہمارا سبجیکٹ آ گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے ہم نے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں اب پوائنٹس۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ کالج میں آپ کے منتخب کردہ مضامین، کہ ہم نے کون سے مضامین جو ہیں وہ منتخب کیے ہیں کالج میں۔ اب جب ہم اسے شروع کریں گے تو شروع ایسے کریں گے، محترم پرنسپل صاحب، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اچھا، السلام علیکم کے بعد ہم نے یہ کہنا ہے کہ اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے ادارے میں داخلہ دے کر اپنی سرپرستی میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع دیا۔ اب یہ جو ہے سٹارٹنگ ہمارا جو فرسٹ سینٹنس ہوگا وہ ہم پوائنٹ کو نہیں دیکھیں گے بلکہ ہم نے جنرل سا سینٹنس لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز لکھنے کے بعد ابھی اس کے بعد ہم آئیں گے کہ پوائنٹ کی طرف آئیں گے کہ میں نے او لیول میں جو مضامین رکھے ہیں انہی مضامین میں سے منتخب کر کے اردو، سوشیالوجی اور لاء کے مضامین آگے لینا چاہوں گی۔ میرا خیال ہے مجھے ان مضامین کے بہترین اساتذہ آپ کے دائرے میں میسر ہوں گے جو بہترین گریڈ لینے میں میرے مددگار ہوں گے۔ اب ہم نے الفاظ کا چناؤ بہترین کرنا ہے، بہت اچھے الفاظ لکھنے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں جو طرز تحریر ہے اس کے اور صحیح زبان کے 8 نمبر دیے جائیں گے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے لکھنا ہے تاکہ ہمیں پورے کے پورے نمبر مل سکیں۔ اب دوسرا جو پوائنٹ ہے، پہلے پوائنٹ کو ہم نے کور کر لیا اور اس میں تقریباً 50-55 الفاظ جو ہیں ہمارے بن جائیں گے۔
یعنی پہلا جو تھا پوائنٹ وہ یہ تھا کہ کالج میں آپ کے منتخب کردہ مضامین. منتخب کردہ مضامین. اب دوسرے پوائنٹ پہ آ جائیں گے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اسکول میں آپ کی تعلیمی کارکردگی. اب آپ کالج کے لیے جا رہے ہیں تو آپ نے انہیں بتانا ہے کہ آپ کی اسکول میں کیا تعلیمی کارکردگی تھی. آپ کی تعلیمی کارکردگی. ٹھیک ہے. اب یہ ہو گیا اسکول میں آپ کی تعلیمی کارکردگی. جب آپ کو داخلہ ملا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پہلے اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ انہیں دکھائے ہوئے ہیں، بھیجے ہوئے ہیں ان کی طرف. تو آبویسلی انہیں پتہ ہوگا آپ کی تعلیمی کارکردگی کا. لیکن چونکہ اب ڈیٹیل میں ہم ایک چیز بتانا چاہ رہے ہیں تو اس میں ہم ایسے اس کا ابتدا پیراگراف کی ایسے کریں گے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں ایک محنتی اور ایماندار طالب علم ہوں. میں نے ہمیشہ اسکول میں تمام مضامین میں اچھے گریڈز لیے ہیں اور اساتذہ کی رہنمائی سے میں اوقات کار کے تحت تعلیمی سرگرمیوں کو انجام دیا ہے، جس کی وجہ سے کبھی اپنے والدین اور اساتذہ کو مایوس نہیں کیا. بہت یعنی عام سی بات بھی اگر اچھے الفاظ کے ساتھ لکھی جائے نا تو اس کے سننے والے پہ بڑا اچھا اس کا تاثر ابھرتا ہے. تو اب یہ 2 پوائنٹ ہمارے ہو گئے، ہم نے اس سے کور کیا. اب تیسرا پوائنٹ یہ ہے غیر نصابی سرگرمیوں کے بارے میں رائے. اب ہم نے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے کہ ہماری کیا رائے ہے غیر نصابی سرگرمیوں کے بارے میں. غیر نصابی سرگرمیوں کے بارے میں رائے. اب یہ ہمارے پاس تیسرا پوائنٹ آ جائے گا. اب اس پوائنٹ میں ہم نے یہ بتانا ہے کہ میں نے اسکول میں ہمیشہ نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیا ہے. میں ایک بہترین مقرر ہوں اور اس سرگرمی میں اسکول میں اور دیگر مقابلوں میں سرٹیفکیٹ اور ایوارڈ جیت چکی ہوں. اس کے علاوہ تخلیقی لکھائی کے مقابلوں میں بھی حصہ لینے کا موقع ملتا رہا ہے. مجھے غیر نصابی سرگرمیاں یعنی میرے خیال میں غیر نصابی سرگرمیاں طلباء و طالبات کی فطری صلاحیتوں کو نکھارنے کے کام آتی ہیں اور ہر اسکول و کالج میں ان سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. اب یہ لکھ کے اور آخر میں ہم لوگ شکریہ لکھ دیں گے، یا شکریہ کے بعد اپنا نام تو ظاہر ہے ہم نے اوپر مینشن کیا ہوا ہے. بے شک اپنا نام آپ اینڈ پہ بھی لکھ سکتے ہیں، وہ تو ظاہر ہے اس میں تھا ای میل ایڈریس تھا تو یہاں پہ نام بھی مینشن کیا جا سکتا ہے. تو یہ بہت آسانی سے 3 پیراگراف ہم لوگ اور 150 الفاظ، یہ کوئی اتنا بڑا ٹاسک نہیں ہے اور بہت آسانی سے ہم لوگ لکھ سکتے ہیں. تو تھوڑی سی پریکٹس کی ضرورت ہے، بار بار پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ بہت اچھا رزلٹ آئے گا. بہت شکریہ.